السلام علیکم، پاک وائی اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 40 کی طرف۔ ایبک کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات نے میرے سارے خدشات دور کر دیے تھے۔ مجھے خوف تھا کہ وہ ضرور حق مہر میں لکھوائی جانے والی لمبی چوڑی جائیداد کے تانے دے گا، جتائے گا یا کبھی کبھار طنز کے مارے گا۔ تاہم ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے لیے ٹوٹ کر چاہنے والا شوہر ثابت ہوا تھا، اور اس کی محبت پر پہلے روز ہی میرا دل ایمان لے آیا تھا۔ سب سے پرمسرت بات یہ تھی کہ اس نے میرے تعلیمی ریکارڈز کو ہرگز نہیں لگایا تھا، بلکہ اس معاملے میں بھی اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ عموماً وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اس کی گپ شپ نہ ہونے کی برابر تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی ماں اور بھائیوں سے بے حد محبت کرتا تھا، اور مجھ سے بھی اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا: سایہ، مجھے امید ہے تم میرے گھر میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوگی۔ پلیز میری ماں اور بھائیوں کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ اس گھر میں سب سے مظلوم ہستی میری دادی ہے۔ میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا، بس دن میں کبھی کبھار ان کی خبر گیری کر لیا کرنا۔ اور دوسری نمبر پر میری ماں ہے، ان کی ذات بھی قابل توجہ ہے، تھوڑا سا وقت انہیں بھی دے دیا کرنا۔ اور بس، میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں۔ میں ہمیشہ تم سے مخلص رہوں گا اور تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ بس ایک وعدہ کرو، کبھی بھی اپنے دل کو کسی اور کے خیال سے آلودہ نہیں کرو گی۔ میں سب کچھ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، مگر بے وفائی ہرگز نہیں۔ تمہیں کیف نے میرے لیے پسند کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم ہم سب کے حق میں بہتر ثابت ہوگی۔ ہم بھائیوں میں بہت پیار ہے، ہمارے اس پیار کو ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ میں ان اسبات میں سر ہلا کر اس سے سرشار کر دیا تھا۔ میرے لیے ایبک کو ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ جس طرح ایبک نے مجھے اپنا دل میں جگہ دی تھی، اس طرح وہ بھی میرے دل کے ہر گوشے میں سما گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تو تھا، ہمیشہ چاہے جانے کے لائق، بہت اچھا، بہت نیک، ہر دل عزیز۔ ایسی ہی لوگ ہمیشہ دلوں پر حکومت کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ رخسانہ آنٹی اس لیے تو ایبک کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی۔ جب ادھر سے دل برداشتہ ہو گئی تو پھر بیٹی اور شوہر کے پاس چلی گئی۔ ایبک اور کیف کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کسی اور نے حاصل نہیں کی تھی۔ اون اور فائز دونوں نے انٹر کے بعد شادی کر لی تھی، اور دونوں ہی ایبک کے کاروبار میں سے منسلک ہو گئے تھے۔ دونوں مناسب جاب ایبک نے ہی مہیا کی تھی تاکہ وہ اپنی فیملی کا بوجھ خود اٹھا سکے۔ اشہر ہاسٹل میں مقیم تھا، کم ہی گھر آتا تھا۔ البتہ اون اور فائز کی بیویاں نیما اور سیمی گھر میں ہی ہوتی تھی، اور گل سے بڑھ کر سست اور قائل تھی۔ پورا گھر نجمہ بھی کے کندھوں پر تھا۔ وہ سیاہ و سفید کی مالک تھی، جو مرضی پکا دیتی تھی اور جیسا مرضی پکاتی۔ یہ سب صبر اور شکر کر کے کہا لیتے تھے کہ گھر کے خواتین نے کبھی ضرورت کے وقت بھی کچن میں نہیں جھانکا تھا۔ کیف ٹھیک ہی کہتا تھا، ان کے گھر میں سلیقے کرینے کی بہت کمی تھی۔ تاہم یہ بات سراسر غلط تھی کہ کچن کیف سنبھالتا ہے۔ شاید اس وقت مذاقاً اس نے کہہ دیا ہوگا، تاہم میں تو صرف نجمہ بی کو ہی ہر ایک پر روب جماتے اور کاموں کا رونا روتے دیکھ رہی تھی۔ ایبک بہت مصروف رہتا تھا۔ اس کا کام ہی ایسا تھا کہ وہ رات سے پہلے گھر نہیں آتا تھا۔ نجمہ بی نے بتایا کہ ایبک کھانا باہر سے کھا لیتا ہے، اور مجھے سالن کے نام پر ملغوبے دیکھ کر ان کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ ایسے ملغوبے سے باہر کا کھانا ہی بہتر تھا، مگر گھر کے مرد بیچارے بھلا کیا کرتے۔ ماما کا زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ وہ پورا دن عبادت میں مشغول رہتی تھی، گویا انہوں نے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ ایک عرصے سے ان کی یہی روٹین تھی، تینوں وقت کا کھانا انہیں کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ اسی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ سی
आसार कदीमा जैसी दादी भी पलंग पर छत लेटे बस छत को घूरती रहती थी और जब इसका काम से थक हार जाती तो फिर गहरी नींद में गुम हो जाती। नजमा भी जैसे तैसे बदमजा सी यखनी इन्हें पिला जाती थी। नीमा और सिमी ने कभी सास और दादी सास के कमरे में झांकने की भी कोशिश नहीं की थी। वो सारा दिन एसी लगाए अपने अपने कमरों में बंद टीवी देखने में मसरूफ रहती थी। दोनों के पास एक एक बच्चा था और इनकी अपनी बेशुमार मसरूफियात थे, सो वो घर पर भला क्यों तवज्जो देती। सोने खाने और आराम करने के अलावा इनका तीसरा काम महबूब तरीन मशगला पार्लर के चक्कर लगाना था। सेहत और हसन को निकालने के अलावा कोई और काम इनके पास नहीं था। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी का किस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारा आने वाला किस्त आपको बआसानी पहुंच सके। अगले किस्त में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।